افغانستان اور پاکستان اپنی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کابل میں پریس کانفرنس، کہا کسی ملک کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ افغان حکومت سے کہا ہے کہ خطے کی ترقی اور امن کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ افغان مہاجرین کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیجا جا رہا ہے۔ افغان حکام کے ساتھ تجارت کے فروغ کے لیے بات چیت ہوئی۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے تجارتی سامان کی نقل و حمل میں تیزی آ سکتی ہے۔ معاشی طور پر مستحکم پاکستان ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے۔ پاکستان کے نوجوان قابل، ذہین اور صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں ہیلتھ، انجینئرنگ اینڈ منرلز شو کی تقریب سے خطاب، بولے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول ہے۔ یہاں آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں بے پناہ ٹیلنٹ ہے۔ انجینئرنگ، زراعت اور معدنیات میں بڑا پوٹینشل ہے۔ پاکستان کی 60% سے زائد آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نوجوان خود کو جدید تکنیک اور پیشہ ورانہ تربیت سے آراستہ کر رہے ہیں۔ دنیا زراعت میں آگے نکل گئی اور ہم وقت ضائع کرتے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 2 ہفتے میں زرعی ترقی کے لیے سفارشات مانگ لی۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم کی زیر صدارت زرعی بحالی کے لیے مشاورتی اجلاس، قومی زرعی پالیسی کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے پر غور۔ شہباز شریف کا مختلف شعبوں میں ورکنگ کمیٹیاں تشکیل دینے کا حکم۔ زرعی خود کفالت کے حصول کے لیے زراعت کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے پر زور۔ مثبت حکومتی پالیسیوں کی بدولت آئی ٹی برآمدات 2.8 ارب ڈالر ہو چکی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی حیدرآباد کے گاؤں جھنڈو کھوسو اور ہمت آباد آمد۔ سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے تحت سیلاب متاثرین کے لیے بننے والے گھروں کا دورہ کیا۔ بلاول نے متاثرین کو مالکانہ حقوق کی اصناد دی۔ جھنڈو کھوسو میں سیلاب سے 209 گھر متاثر ہوئے، جس میں 135 سے زائد گھر تعمیر ہو چکے۔ بلاول بھٹو نے ہمت آباد میں سندھ حکومت سے ملنے والے گھروں میں سیلاب متاثرین کی جانب سے بننے والے اسکول اور ڈسپنسری کا دورہ کیا۔ پاکستان عالمی امن کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے امن مشن جنرل جان پیر لا کروا سے گفتگو۔ ملاقات میں امن مشنز کے لیے 2 طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ فخر ہے اقوام متحدہ پولیس کی سربراہی پاکستان کے پاس ہے۔ نیشنل پولیس اکیڈمی میں امن مشنز کے لیے ریجنل کورسز کرانے کی پیشکش۔ وزیر مملکت طلال چودھری، سیکرٹری داخلہ خرم آگا اور یو این سیکرٹری جنرل کے ایڈوائزر فیصل شاہکار بھی ملاقات میں شریک۔ پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ 8ویں انٹرنیشنل مشق کھاریا میں اختتام پذیر۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت، جسمانی اور ذہنی صلاحیت اور اعلیٰ اخلاقی معیار کو سراہا جاتا ہے۔ سپہ سالار نے کہا کہ پاک فوج کے جوانوں کی بے مثال خصوصیات کا مظاہرہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بخوبی کیا۔ پاک فوج نے ہمیشہ کردار، جرأت اور مہارت کو برقرار رکھا ہے۔ مشق میں چین، سعودی عرب، بحرین، بیلاروس، مالدیپ اور مراکش کے دستے شریک ہوئے۔ نیپال، قطر، سری لنکا، ترکی، امریکہ اور ازبکستان کے دستوں کی بھی شرکت۔ بانیہ پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ کیس میں وزیر اعظم کی ویڈیو لنک پر پیشی۔ بجلی بند، سیشن عدالت لاہور میں شہباز شریف پر جرح کے دوران بجلی بند ہونے پر کارروائی روکنا پڑی۔ کیس کی آئندہ سماعت 25 اپریل کو ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بانیہ پی ٹی آئی پر 10 ارب روپے ہرجانے کا کیس دائر کر رکھا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بانیہ پی ٹی آئی کو 9 مئی سے متعلق مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں 23 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ عالمی مالیاتی اداروں کے اجلاس 21 سے 26 اپریل تک جاری رہیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ چین، برطانیہ، سعودی عرب اور ترکیہ کے وزرائے خزانہ سے بھی ملیں گے۔ محمد اورنگزیب امریکہ کے معروف تھنک ٹینکس کا دورہ بھی کریں گے۔ عالمی کریڈٹ ریٹنگز ایجنسیز، کمرشل اور سرمایہ کار بینکوں کے حکام سے بھی ملاقاتیں شیڈیول۔ موسمیاتی اقدام کے لیے قائم وزرائے خزانہ کے اتحاد کی نشست میں بھی شرکت کریں گے۔
کاروبار پر حملے غیر اسلامی اور ناقابل قبول ہیں، ذمہ داروں سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ وزیر مملکت طلال چودھری کی نیوز کانفرنس، بولے کاروباری افراد کی جان و مال کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ فاسٹ فوڈ چین سے 25,000 پاکستانیوں کا روزگار وابستہ ہے۔ غیر ملکی فوڈ چین کا ملازم پر جو تشدد کیا گیا، پنجاب بھر سے تشدد کے واقعات میں 142 افراد گرفتار کیے گئے۔ کوئی سندھ کے خلاف سازش نہیں کر سکتا، کینالز منصوبہ پیپلز پارٹی ہی مسترد کرائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ایوان سعید آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا نئی نہروں کے خلاف پورا سندھ سراپا احتجاج ہے۔ عمرکوٹ کے عوام نے بتا دیا عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ صدر زرداری اور بلاول بھٹو نے پارلیمنٹ میں کینالز منصوبے کو مسترد کیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے واضح کہا نہروں کے ایشو پر وہ وزیر اعظم کے ساتھ نہیں، عوام کے ساتھ ہیں۔ پیپلز پارٹی کا 25 اپریل کو سکھر میں جلسہ ہوگا۔ کسانوں کا گندم کی فی من قیمت 4,000 روپے مقرر کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع۔ درخواست میں پنجاب حکومت، سیکرٹری فوڈ اور ڈی جی پاسکو کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا۔ گندم کی پیداوار پر فی من خرچہ 3600 روپے ہے۔ حکومت کسانوں سے گندم کی خریداری بھی نہیں کر رہی۔ عدالت حکومت کو گندم خریداری کے لیے پالیسی بنانے کا حکم دے۔ گندم کی فی من قیمت 4,000 روپے مقرر کرنے کا حکم دینے کی بھی استدعا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں زیرو پولیو کیس کا ہدف مقرر کر دیا۔ انتظامیہ کو انسداد پولیو ویکسینیشن کے مائکرو پلان پر عمل درآمد یقینی بنانے کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کہ مشترکہ کوشش سے زیرو پولیو کا ہدف بآسانی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد برائے جنوبی ایشیا کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات، تجارت، تعلیم اور سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال، تجارت، امن، ترقی اور مشترکہ اہداف کے لیے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ پنجاب حکومت نے عوام کی فلاح کے لیے 80 سے زائد منصوبے پیش کیے۔ حکومتی اقدامات کی بدولت مختلف شعبوں میں بہتری آ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کسانوں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کیا۔ خصوصی افراد کو سہولیات دی جا رہی ہیں۔ لاہور میں فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کی تقریب سے خطاب میں کہا جھوٹے پراپوگنڈے سے پرہیز کر کے سوشل میڈیا کا درست استعمال کرنا چاہیے۔ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں طبی عملے کی ہڑتال، مریض پریشان۔ ینگ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس کا ہسپتالوں کی او پی ڈیز کا بائیکاٹ۔ مطالبات کی منظوری تک ہسپتالوں میں آؤٹ ڈور بند رکھنے کا اعلان۔ مظاہرین کے سروس اسٹرکچر کی بحالی، تنخواہیں اور مراحت بڑھانے کے مطالبات۔ بنیادی مراکز صحت اور ہسپتالوں کی نجکاری روکنے کا بھی مطالبہ۔ کراچی میں گوڈز ٹرانسپورٹر نے ہڑتال ختم کر دی۔ کمشنر کراچی سے مذاکرات میں معاملات طے پا گئے۔ گوڈز ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کے رہنما خالد خان نے کہا ڈمپرز اور ٹینکر سمیت تمام بڑی گاڑیوں کی فٹنس 3 سے 6 ماہ میں مکمل کی جائے گی۔ امداد نقوی نے کہا ہیوی گاڑیوں میں ایک کیمرہ فرنٹ، ایک بیک اور ایک اندر لگے گا۔ موٹر سائیکلوں کو بچانے کے لیے ٹائروں کے ساتھ سیفٹی گارڈز لگائے جائیں گے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے زبردست تیزی ریکارڈ کی گئی۔ 2462 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,17,315 پر بند۔ سرمایہ کاروں نے 231 ارب روپے کا بڑا منافع کمایا۔ 2 ارب 28 کروڑ شیئرز کے سودے 163 ارب روپے میں طے پائے۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 14,345 ارب روپے پر پہنچ گئی۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا 9,700 روپے مہنگا۔ 1 تولہ سونے کی 3,49,700 روپے کی بلند ترین سطح پر فروخت۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ دباؤ کا شکار رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 25 پیسے کا اضافہ ہوا۔ 1 ڈالر 280 روپے 72 پیسے کا ہو گیا۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ۔ لاہور، راولپنڈی، گجرات، فیصل آباد، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، چنیو، ٹوبہ ٹیک سنگھ،
ननकाना साहब में जमीन लरस गई। पिशावर, नौशहरा, लोअरदीर, मलाकंड, मर्दान, सवात, बाजोड़, दीरबाला, शुभकदर, मोहम्मद और चित्राल में भी शदीद झटके। गिलगित बल्तिस्तान, पाराचनार और मुल्हिका इलाकों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड, गहराई 94 किलोमीटर और मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। चारसद्दा में यालाबारी और बारिश, फसलों को नुकसान पहुंचा। तुंगी में आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद झुलस गए। मुजफ्फराबाद में बादल जमकर बरसे। कोटली में बारिश और यालाबारी, अस्तौर में मूसलाधार बारिश, सकर्दू में वक्फे से बरसात। लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह बल्तिस्तान और शाहराह कुराक्रम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुसाफिर और बाल बरदार गाड़ियां फंस गईं। बैसाखी मेले में आए सिख यात्रियों ने पाकिस्तान को अकलियत दोस्त मुल्क करार दे दिया। वाहगा बॉर्डर से 5,803 यात्री भारत वापस चले गए। वजीर अकलियती अमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने यात्रियों को रुखसत किया। सिख यात्रियों ने कहा कि पाकिस्तान में इंसान और इंसानियत की ताज़ीम देखी है। यहाँ से मिलने वाले प्यार से भारतीय सरजमीन को महकाने की कोशिश करेंगे। और लाहौर में मॉडिफाइड चमचमाती नायाब गाड़ियों का मेला सज गया। 1980 से लेकर 2024 के मॉडल तक की गाड़ियां और मोटर बाइक्स नुमाइश का हिस्सा। मॉडिफाइड चमचमाती दिलफरेब गाड़ियों ने आने वालों को अपना गर्विदा बना दिया।